ایک طرف احادیث مبارکہ ہیں اور دوسری طرف ڈاکٹرز، طبی ماہرین اور حکیم کی ہدایات اور ان کی تعلیمات ہیں۔ ایک مسلمان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں احادیث مبارکہ پر عمل کروں یا طبی ماہرین کے مشوروں پر عمل کروں۔ اگر احادیث مبارکہ پر عمل کرتا ہوں تو ڈاکٹرز اور طبی حضرات کے جو مشورے ہیں یا ان کی جو ہدایات ہیں وہ نظر انداز ہوتی ہیں، اور اگر ہم طبی ماہرین اور ڈاکٹرز اور حکیم کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔ تو دو احادیث مبارکہ ہیں جن میں بڑے عجیب و غریب احکامات ارشاد فرمائے گئے ہیں، اور وہ حدیث مبارکہ اور ان کے اندر دی جانے والی ہدایات یہ ڈاکٹرز اور طبی حضرات کی جو تعلیمات ہیں یا ان کے جو احکامات ہیں یا ان کی جو ہدایات ہیں ان کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے ان مسائل کا حل کیسے تلاشنا ہے، تو میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصاب احدکم الحمى فان الحمى قطعة من النار فيطفئها عنه بالماء فليستنقع في نار جار وَلْيَسْتَقْبِلْ جِرْيَتَهُ فَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کو بخار ہو تو یہ بخار آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو لہٰذا آگ کو پانی کے ذریعے ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ طلوع شمس سے پہلے، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پانی کے بہاؤ کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اور پانی کی بہاؤ کی طرف کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھو، اللہم اشفی عبدک وصدق رسولک، بسم اللہ اللہم اشفی عبدک وصدق رسولک، یہ دعا پڑھو، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر پانی کے اندر غوطے لگاؤ۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، لیکن جو ڈاکٹرز ہیں اور جو طبی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو تو اسے پانی سے احتیاط کرنی چاہیے، اسے نہانا نہیں چاہیے، غسل نہیں کرنا چاہیے، اسے پانی میں غوطے نہیں لگانے چاہیے۔ لیکن حدیث مبارکہ کہہ رہی ہیں کہ بخار کا علاج ہی یہی ہے کہ اسے پانی کے ساتھ بجھایا جائے، کیونکہ یہ بخار یہ آگ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ آگ ہی کے ذریعے سے اس بخار کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کبھی بھی طب کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت بڑے حکیم اور بہت بڑے ڈاکٹر تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہدایات کیسے دے سکتے ہیں کہ جو کہ طب کے خلاف ہوں یا انسانی صحت کے خلاف ہوں؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بخار کے کئی اقسام ہوتے ہیں۔ بعض بخار ایسے ہوتے ہیں کہ ان بخارات میں اگر آپ پانی سے نہائیں گے، پانی میں غوطے لگائیں گے تو پھر وہ بخار آپ کے بڑھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے اور بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو علاج بتلایا گیا ہے، جس بخار کا علاج بتلایا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں، اس سے ہر قسم کا بخار مراد نہیں ہے، بلکہ حجاز عرب کے اندر ایک بخار لوگوں کو ہوتا تھا جس کو وہ صفراوی بخار کہتے تھے۔ تو اگر کسی شخص کو صفراوی بخار ہے تو وہ شخص اس طرح پانی سے اپنا علاج کرا سکتا ہے اور کر سکتا ہے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات اور تعلیمات یہ ارشاد فرمائی ہیں کہ علی الصبح فجر کی نماز کے بعد اور آفتاب طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے پانی کی بہاؤ کی طرف کھڑے ہو جائیں، یا پھر یہ کہ پانی کے اندر اس مریض کو پہلے دن 3 مرتبہ اسے غوطے دیں۔ اگر بخار اتر جائے، بخار ختم ہو جائے تو بس مزید ضرورت نہیں ہے، اور اگر بخار نہیں اترتا تو پھر 5 دن جو ہے نا مریض کو دن میں 3 مرتبہ غوطے لگائے جائیں، اور اگر 5 دن میں بھی یہ بخار نہیں اترتا تو پھر 7 دن مریض کو غوطے لگوائے جائیں۔ اگر 7 دن میں بھی مریض شفایاب نہیں ہوتا، بخار نہیں اترتا، تو پھر 9 دن مریض کو اس طرح پانی میں غوطے دیے جائیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مریض کو، یعنی صفراوی بخار والے کو
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفایابی عطا فرمائیں گے اور اس کا بخار جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے نہ حدیث مبارکہ میں کوئی خلاف صحت بات ارشاد فرمائی گئی ہے اور نہ ہی یہ حدیث مبارکہ طب کے خلاف ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ما تشتہی، تو کیا کھانا چاہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے، کیا آرزو ہے؟ تو اس نے کہا کہ اشتہی خبز برن، یا رسول اللہ میں گیہوں کی روٹی کھانا چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں گیہوں کی روٹی کھاؤں لیکن مجھے گیہوں کی روٹی مل نہیں رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو حکم دیا اور گھر والوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کے لیے جا کر گیہوں کی روٹی لے کر آؤ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مریض کو روٹی کھلائی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی اذا اشتہى مریض احدکم شیئا فلیطعمہ، کہ مریض جو بھی خواہش کرے، مریض جو بھی چیز مانگے تو اس مریض کو کھلا دیا کرو۔ اب دیکھیے یہاں احادیث مبارکہ کے اندر گویا کہ یوں کہا گیا کہ مریض کی خواہش کے مطابق اس کو ہر چیز کھلاؤ، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں، طبی ماہرین کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں کہ مریض کے لیے پرہیز ضروری ہے، اگر مریض پرہیز نہیں کرے گا تو وہ شفایاب نہیں ہوگا، اور جو اسے ٹیبلٹ دی گئی، جو اسے دوا دی گئی تو اس سے اسے شفایابی نہیں ملے گی، کیونکہ پرہیز یہ آدھا علاج ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دراصل یہاں اس حدیث مبارکہ کے اندر جو تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے اس تعلیم کا مقصد اور لب لباب یہ ہے کہ مریض اگر سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ کوئی چیز مانگتا ہے تو محدود انداز میں معمولی سی وہ چیز اسے دے دی جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی۔ لیکن آپ اگر مریض کو حد سے زیادہ وہ چیز کھلا دیں گے جس کے متعلق ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو پھر مریض بیمار ہوگا، مریض کے جو مرض ہے اور جو بیماری ہے وہ اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ تو پہلی بات تو علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس حدیث مبارکہ میں دراصل مریض کی صدق دل کی بات ہو رہی ہے کہ مریض اگر صدق دل سے کوئی چیز مانگتا ہے، سچے دل سے کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو وہ چیز اسے کھلا دی جائے، اور دوسری بات یہ کہ وہ چیز معمولی انداز میں، محدود انداز میں اسے کھلائی جائے تو انشاءاللہ وہ مریض کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں بد پرہیزی کی تعلیم نہیں دی جا رہی، نہ بد پرہیزی کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن علامہ طیبی رحمہ اللہ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے کہ دراصل اس حدیث مبارکہ کے اندر ہر مریض کے لیے یہ ہدایت ارشاد نہیں فرمائی گئی، بلکہ اس مریض کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جو مریض مرض اور بیماری سے مایوس ہو چکا ہو، جس کی زندگی کا آخری سٹیج ہو، جس کو ڈاکٹرز وغیرہ نے لا علاج کر دیا ہو اور اس کا علاج معالجہ ممکن ہی نہ ہو، تو ایسا مریض کہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، زندگی کے آخری سٹیج پر ہے، اس کے لیے پرہیز کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ تو اس لیے اس مریض کو اگر آپ اس کی خواہش کے مطابق کوئی بھی چیز کھلائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس کے کھلانے سے مریض کی بیماری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن استاد محترم، استاذ الحدیث جامعہ بن نوری ٹاؤن حضرت مولانا محمد یوسف زئی صاحب دامت و برکاتہم العالیہ نے اپنا ایک چشمدید واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے رشتہ دار میں ایک مریض، ایک بیمار چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ اس مریض کے کیا حال ہیں، گھر والوں نے بتایا کہ یہ بہت شدید بیمار ہیں اور ڈاکٹرز نے کہا کہ بس یہ چند دن کا مہمان ہے۔ تو میں جب اس مریض کی عیادت کے لیے پہنچا اور مریض سے میری گفت و شنید ہوئی تو مریض نے مجھے کہا کہ میری زندگی کا آخری سٹیج ہے اور زندگی کا آخری مرحلہ ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں لسی پیوں، لیکن یہ گھر والے مجھے لسی پینے نہیں دے رہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے بڑی سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ ان کو لسی نہ پلائی جائے، لسی ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو استاد محترم مولانا محمد یوسف زئی صاحب دامت و برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر والوں سے کہا کہ بھئی لے آؤ لسی، بھئی اس کو پلاؤ جتنی پینا چاہتا ہے۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ مریض نے لسی پی اور خوب اس نے لسی پی، یعنی کئی گلاس اس نے لسی کے پیے، اور پینے کے بعد اچانک دیکھا گیا
اور ہم سب کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی کہ ہم نے دیکھا کہ وہ مریض سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، تندرست ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، اور وہ جو بیماری اسے تھی وہ بیماری اس کی جڑ سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مریض کئی سال تک زندہ رہا، اور پھر کئی سال کے بعد وہ پھر اپنی طبیعی موت مرا، اور ایک وقت مقرر ہے ہر ایک انسان کے لیے، اور ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، تو پھر وہ طبیعی موت اس دنیا سے رخصت ہوا۔